بسم اللہ الرحمن الرحیم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والفرث وطعامۃ للمساکین۔ صدقہ فطر مسلمانوں کے اوپر جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے، اور اس میں اجناس دینا مسنون ہے۔ صدقہ فطر فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کر دیا گیا ہے صدقہ فطر کو، یعنی واجب قرار دیا گیا صدقہ فطر کو۔ اب صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کا مقصد صدقہ فطر طہارۃ للصیام من اللغو والفرث۔ طہارۃ للصیام یعنی روزوں کو پاک کرنا، اس کی وجہ سے آپ کے روزے پاک ہو جاتے ہیں۔ جو شخص صدقہ فطر دے تو اس کے روزے اس سے صاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس نے جو رمضان المبارک میں لغوی بات کی ہیں اور گالی گلوچ کی ہیں، اس سے گناہ ہوئی ہے رمضان میں، تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی وجہ سے اس کو دھو ڈالتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ اب دوسری سی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات وہ ہے وطعامۃ للمساکین، یہ مساکینوں کے لیے کھانا ہے۔ جب آپ صدقہ فطر غریب آدمی کو، مساکین لوگوں کو دیتے ہیں تو اسے کھانا خریدتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، تو یہ دو مقاصد ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں دو چیزیں بتائی۔ پہلی چیز یہ بتائی کہ یہ رمضان المبارک میں صدقہ فطر جب آپ آخر میں دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی روزی کے اندر جو آپ سے گناہ ہوئے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اور دوسرے غریب لوگوں کے لیے، مساکین لوگوں کے لیے یہ ایک طعام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو ہمیں ظاہر معلوم ہوا کہ زکوٰۃ صدقہ فطر کی مقصد بھی معلوم ہو گئی، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ دو بنیادی بڑے مقاصد ہے صدقہ فطر کی، اور اس کو جاننا ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ صدقہ فطر یہ کون دے؟ تو اب ایک شخص ہے، وہ کفیل ہے اپنے گھر کے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، تو وہ اپنے بچوں کی طرف سے، وہ اپنے بیوی کی طرف سے صدقہ فطر وہ ادا کریں گے، کیونکہ اس کو زیر کفالت ہے، کفیل ہے وہ اپنے گھر کا۔ یہ بنیادی حکم ہے۔ اور جسے میں نے پہلے کہا کہ صاحب نصاب آدمی کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب دوسرا ایک شکل کہ کیا غریب آدمی، جو نارمل آدمی ہیں، کمزور آدمی ہیں، جو وہ مزدوری دیہڑی وغیرہ کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ فطر دے یا نہ دے؟ تو اس میں واضح طور پر اس حدیث میں ہمیں معلوم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں منشن نہیں کیا کہ غریب آدمی یا امیر آدمی۔ تو اگر ایسے آدمی ہے کہ وہ غریب آدمی ہے لیکن وہ صدقہ فطر دے رہا ہے اس مقصد کے لیے کہ مجھ سے جو زیادہ غریب ہے اس کو بھی فائدہ ہو، اور میرا جو رمضان المبارک میں مجھ سے گناہ ہوئے وہ بھی دھل جائے، تو کوئی قباحت نہیں۔ ہاں، صدقہ فطر وہ بنیادی طور پر صاحب نصاب آدمی کے اوپر ہے۔ اب غریب آدمی وہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اس جو بنیادی مقصد ہے، پہلی مقصد چونکہ رمضان المبارک میں اس نے گناہ کے کچھ کام کیے ہیں وہ دھل جائیں، اس کے لیے وہ دے رہے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی وجہ سے صدقہ فطر دے رہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب صدقہ فطر کب دے؟ تو صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جو عید کی نماز سے پہلے دے تو قبول ہو جاتی ہیں، اور جو بعد میں دے وہ صرف صدقہ ہے۔ اس لیے علماء کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ صدقہ فطر رمضان سے پہلے دینا چاہیے، بعد میں مکروہ ہے۔ اب الگ چیز ہے کہ صدقہ فطر، جیسے میں نے دو چیزیں رکھی، اجناس
تو اجناس ہیں گندم، تو گندم وہ اگر آپ گندم دے دیں تو اچھی بات ہے، لیکن آج کل لوگ گندم رکھتے نہیں ہیں، سارے مارکیٹ میں پڑے ہوتے ہیں اور صرف لوگ مارکیٹ سے آٹا ہی خریدتے ہیں، تو پھر اگر آٹا دے دیں تو تب بھی چیز ہے۔ اب ہم اس گندم یا آٹے کا کیا وہ ریٹ معلوم کریں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں لوگ پھر پوچھتے کتنا صدقہ فطر ہے، کتنا صدقہ فطر ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کم احتیاطاً 2 کیلو گندم کی قیمت لگا دیں۔ تو آپ دکاندار کے پاس جائے کہ بھی گندم کے کتنا کلو ہے، اتنا کلو ہے، اب 2 کلو کا کتنا بنے گا، اتنا بنے گا، تو آپ صدقہ فطر دے دیں۔ اب ضرورت کی کیا ہے کہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے، فلاں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں کتنا ہے کتنا ہے، ان چیزوں سے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ احتیاطاً 2 کلو گندم، احتیاطاً 2 کلو گندم کے ریٹ آپ دے دیں، بس آپ کے صدقہ فطر نارمل آدمی کے لیے۔ اب آدمی یہ نارمل غریب آدمی کے لیے ہے، اب تھوڑا سا بندہ مالدار ہے تو کیا کرے، وہ جو کا ریٹ معلوم کرے، جو کا ریٹ معلوم کرے کہ اس کا کتنا ریٹ ہو، لیکن اس کا 3.5 کلو وہ آپ نے ریٹ معلوم کرنی ہے۔ اس سے بھی کچھ مالدار ہے تو وہ کیا کریں، تو 3.5 کلو کھجور کا ریٹ معلوم کریں۔ اس سے بھی زیادہ مالدار ہے تو کشمش 3.5 کلو کشمش کا ریٹ معلوم کریں۔ اب یہ جو چیزیں میں نے بتائی، گندم، جو، کھجور اور کشمش، تو گندم کا احتیاطاً 2 کلو اور جو کا 3.5 کلو اور کھجور کا بھی 3.5 کلو اور کشمش کا بھی 3.5 کلو، وہ اس کا ریٹ معلوم کر کے آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے، اب صدقہ فطر رمضان میں بھی دے سکتے ہیں درمیان میں، کیونکہ ایک روایت کے مطابق کہ صحابہ کرام میں بعض لوگ عید سے نمازی نے عید کے 2 دن پہلے وہ صدقہ فطر ادا کرتے، تو آپ پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، بالکل نماز سے تھوڑی دیر پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے بعد نہیں کرنا چاہیے، وہ مکروہ ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کے متعلق کچھ گزارشات تھے، آپ لوگ صدقہ فطر ادا کریں۔ اب اگر نارمل بھی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، اب اس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکات آ جاتی ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے۔ اب صدقہ ہو، صدقہ فطر ہو، زکوٰۃ ہو، یہ چیزیں دینے میں ہمیں کافی ہو جاتی ہے، تو اسلام نے ہمیں ہمارے اوپر ایک ٹیکس مقرر کیا، ہمارے اکثر جوانوں میں، نوجوان طبقے میں یہ چیزیں موجود ہیں، تو برائے مہربانی ہم یہ چیزیں ذہن میں نہ لائے کہ ایک ٹیکس ہے، نہیں، بلکہ یہ ٹیکس نہیں، بلکہ یہ ایک عبادت ہے۔ جب ہم اس کو ایک عبادت کر کے کریں گے تو یہ چیزیں ہمارے اوپر کلیئر ہوگی کہ بھئی نہیں، یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت ہے جو ہے وہ اس میں تنگی نہیں ہوتی، اس میں آزادی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں آپ کے مال میں، زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ صدقہ فطر دل کھول کر ادا کریں، غریب اور مساکینوں کا اس میں حصہ ڈالیں۔ والسلام، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اور دافعہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔